بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم کی آیت کریمہ کا مختصر سا تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے، ان الصلاۃ بے شک نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے اور بغاوت سے بچاتی۔ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی خصوصیت، اس کی ماہیت اور اس کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیات مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، کسی مقام پر یہ ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ کسی جگہ پہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو اوقات مقررہ کے مطابق ادا کرو۔ یہاں تک کہ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کو قائم کرنے کا۔ نماز کی اقامت کا مقصد یہ ہے، نماز اس وقت تک قائم نہیں ہوتی جس وقت تک نماز کے سارے لوازمات جو ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے۔ نماز کے لوازمات میں سے پہلی چیز تو طہارت ہے۔ اگر انسان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے، غسل کا طریقہ نہیں آتا، وہ آدمی پاک نہیں ہوتا، اور ناپاک آدمی اگر وضو کرے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی ضرورت جو ہے نماز کے لیے، نماز کی اقامت کے لیے، وہ غسل ہے۔ اور غسل کا طریقہ جو ہے اس پر لوگ غور نہیں کرتے، اور میں عرض کرتا ہوں کہ غسل جو ہے سب سے پہلے جس جگہ پہ نجاست لگ جاتی ہے اس جگہ کو صاف کیا جائے، اس کے بعد ہاتھ کو صابن سے دھویا جائے۔ اگر صابن میسر نہیں ہے تو 3 مرتبہ پانی کے ساتھ اچھی طرح سے ہاتھ کو دھو لیا جائے۔ اس کے بعد کلی کی جائے، اور کلی جو ہے وہ اس طریقے سے کی جائے کہ حلق تک پانی پہنچے۔ جس طرح کہ انسان غرارہ کرتا ہے اس طریقے سے وہ کلی کرے۔ ناک میں پانی 3 مرتبہ اس طریقے سے ڈالے کہ ناک کی ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اپنا منہ جو ہے اس کو دھویا جائے۔ 3 مرتبہ کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، سر کا مسح کیا جائے۔ 3 مرتبہ دایاں پاؤں جو ہے وہ دھویا جائے، 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا جائے۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالا جائے، اور اتنا پانی ڈالا جائے کہ جسم کا کوئی بال جو ہے وہ خشک نہ رہے۔
اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ غسل کرے، لیکن پھر بھی ناف جو ہے اس کے اوپر سے پانی تیر جاتا ہے اور ناف کے اندر انگلی مار کر اچھے طریقے سے ناف میں پانی ڈالا جائے تاکہ ناف خشک نہ رہ جائے، اس طریقے سے غسل کیا جائے۔ اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آدمی 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، 3 دفعہ اپنا منہ دھوئے، 3 دفعہ کونیوں تک ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد سر کا مسح کرے، 3 دفعہ دایاں پاؤں اور 3 مرتبہ بایاں پاؤں جو ہے اس کو دھوئے۔ اس طریقے سے وہ آدمی جو ہے وضو کرے اور وضو کے فرائض اور اس کی سنتوں کا خیال رکھے۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جو ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا اس کے لیے ضروری ہے، اور نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے رأیتمونی کما اصلی کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے ادا کرو جس طرح کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو آپ کے ذہن میں یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب یہ یقین ہوگا آپ کے نماز میں تو کوئی آدمی جو ہے وہ نماز کی چوری کرنے کے لیے کا مرتکب نہیں ہوگا، وہ نماز کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرے گا کہ خالق کائنات جو ہے وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ خیال میں ہو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اور جب یہ تصور ہوگا کہ خالق کائنات کے حضور میں کھڑا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام چیزوں کو، میرے تمام یعنی اعضاء کو، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اس حالت میں بھی نماز جو ہے وہ اچھے طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہوگی۔ اور نماز کا قائم کرنا جو ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آدمی جب نماز قائم کرتا ہے، نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور 5 مرتبہ اللہ کے حضور میں آدمی جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اس کے دل میں ہوگا کہ میں اللہ کے حضور لا کروں گا، اگر میں چوری کرتا ہوں، اگر میں جوا کھیلتا ہوں، اگر میں بدکاری کرتا ہوں، اگر میں برائی کے کام کرتا ہوں، تو خالق کائنات کا یہ حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے، بغاوت سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر ایک نمازی جو ہے نماز پڑھنے کے باوجود وہ آدمی سود خوری کرتا ہے، وہ آدمی جوا کھیلتا ہے، وہ آدمی بدکاری کرتا ہے، وہ آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ آدمی ملاوٹ کرتا ہے، تو ایسی نماز جو ہے حقیقت میں اس آدمی نے نماز قائم نہیں کی، نماز کو ادا نہیں کیا، بلکہ اپنے نفس کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے اس نے نماز پڑھی۔ لوگ تو خوش ہو جائیں گے، نفس بھی خوش ہو جائے گا اور اپنے آپ کو دھوکے میں دینے میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایسی نماز وہ انسان نہیں پڑھے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے اس میں چوری نہ کیا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سجدے کا صحیح طریقے سے نہ کرنا، رکوع اور سجود کا صحیح طریقے سے نہ کرنا، اور نماز کو جلدی جلدی سے پڑھنا، چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کر نماز سے فارغ ہو جانا، یہ طریقے جو ہیں جو آج کل مسلمانوں نے اپنا رکھے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کی چوری کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میں چوری نہ کیا کریں۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بھاگتے ہوئے مسجد میں آتے ہیں اور بھاگتے ہوئے مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن جو ہے وہ مسجد میں اس طرح ہے جس طرح کہ مچھلی پانی کے اندر، مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے،
اسی طرح اگر مسلمان جو ہے یہ مسجد سے جدا ہو جائے، اس کا زندہ رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مومن کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ مسجد کے اندر مومن کا دل لگتا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ مسجد میں جا کر اس کو روحانی غذا ملتی ہے، اور مسجد میں بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ مسلمان کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ جو کہ مومن ہو، ایماندار ہو، دل کی گہرائیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہو، اس کا مسجد میں دل لگتا ہے۔ اور جو آدمی منافق ہے، المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق جو ہے وہ مسجد میں اس طرح سے ہے جس طرح کہ پرندہ جو ہے اس کو پنجرے کے اندر ڈال دیا جائے، اور پرندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب تھوڑا سا دروازہ کھلے وہ پنجرے سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہم اپنی مساجد کو دیکھیں، جمعے کی اجتماعات کو دیکھیں کہ جب سلام پھرتا ہے 2 منٹ کے بعد جوتیوں کی آواز جو ہے آنی شروع ہو جاتی ہے، اور مسلمان مسجد سے بھاگتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں نہیں لگتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، کہ منافق جو ہے وہ مسجد میں اس طرح ہے جس طرح کی یہ پرندہ جو ہے وہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے اس کو اس کے نماز کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے دل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی ادائیگی کے لیے سے پڑھی جائے، اور بڑے آرام کے ساتھ پڑھی جائے۔ اب لوگ سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں، رکوع پورا نہیں ہوتا، اور جب قومیں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت قیام جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ جب سجدے میں جاتے ہیں جلدی جلدی سے سجدہ کرتے ہیں، سر اٹھا لیتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ اور سجدے میں جتنی زیادہ سے زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تسبیحات جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں۔ لیکن ہم لوگ سر کو جھکاتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں، رکوع اور سجدہ جو ہے وہ پورا نہیں کرتے۔ اور ایسی نمازیں جو ہیں جن میں رکوع اور سجدہ اور نماز کے تمام لوازمات پورے نہیں ہوتے، ایسی نمازیں قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو منہ پہ مار دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، اور ویل ہے، افسوس ہے ان نمازیوں پر جو کہ اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ نماز ایک اتنی ضروری چیز ہے کہ جس کے لیے خالق کائنات نے 700 آیات قرآنی جو ہے وہ نازل فرمائی۔ کوئی اور ارکان اسلام جو ہے وہ اتنا اس کی تاکید نہیں کی گئی جس لیے کہ نماز کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس میں وہ عمل ہے۔ بعض فرشتے جو ہیں وہ قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہیں، بعض فرشتے جو ہیں وہ رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جو کہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی تمام عبادات کو نماز میں اکٹھا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو توفیق دی وہ نماز میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور تمام فرشتوں کے رکوع اور سجود اور عبادات کے سارے طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نماز میں ان کو اکٹھا کر دیا کہ مومن جب نماز کو پڑھتا ہے تو فرشتوں کی ساری عبادتیں اس کی عبادت میں، اس کی نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کر دی۔ اس لیے مسلمان کا نماز پڑھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنا، یہ فرشتوں سے بہتر انسان کو بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں جب مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ مومنوں کی شان بیان کرتے ہیں، اور رکوع میں، کوئی سجدے میں، اور کوئی قومے میں، اور کوئی قیام میں کھڑا ہے، اور مسلمان نماز کی 2 رکعتوں میں وہ تمام عبادتیں جو فرشتے جو ہیں وہ فرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن جو ہے اس کو 2 رکعتیں نماز پڑھنے سے وہ تمام عبادات کا جو ثواب جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اب نماز جمعہ ہے،
نماز جمعہ مسلمان 7 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن نماز جو ہے اس کو پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ اور جمعے کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعے کے روز جب اذان دی جائے اس وقت آپ لوگ نماز کے لیے تیاری کریں اور مسجدوں میں آ جائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز جو آدمی غسل کرتا ہے، غسل کرنا جمعے کے روز کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز جو آدمی غسل کرتا ہے، غسل کے بعد وضو کرتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے۔ ہم جمعے کے روز کیسا لباس پہنتے ہیں؟ گندا لباس پہنتے ہیں۔ بعض لوگ غسل نہیں کرتے، بعض لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعے کے روز غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا لباس پہننے کے بعد جو گھر میں خوشبو میسر ہے وہ خوشبو لگاتا ہے، خوشبو لگانے کے بعد وہ آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے۔ مسجد کی طرف چلنا ہر قدم پہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا کرتا ہے، ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے۔ باوضو ہو کر اور غسل کرنے کے بعد، اچھا لباس پہننے کے بعد، خوشبو لگانے کے بعد جو تیاری کے ساتھ مسجد میں جمعہ ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مسجد میں جس مقام پر جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے۔ ہم آخر میں مسجد میں جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں پہلی صف میں جگہ مل جائے اور ہم لوگوں کے قدموں کو پھلانگتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد میں جب جاؤ جہاں جگہ ملے وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور نماز مطلب کہ وہاں پہ نماز کا خطبہ سنو۔ جمعے کی نماز کا خطبہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب دوسری اذان شروع ہوتی ہے، تو جمعے کی اذان جو دوسری ہے وہ خطبے میں شامل ہے۔ یہ بات غور سے سنیں تاکہ نماز جمعہ جو ہے وہ آپ کی خراب نہ ہو۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ بھاگتے ہوئے مسجد میں جاتے ہیں، وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں، وضو کے بعد وہ لوگ سنت نیت کر دیتے ہیں، امام کا خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے اور امام کا خطبہ سنتا ہے اور امام کی ابتدا میں جمعے کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ اگر مسلمان نماز جمعہ ادا کرے تو اس کی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے جو گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو آدمی ایک نماز سے دوسری نماز تک، 2 نمازوں کے درمیان اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کے معاف ہونے کی سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہ کبیرہ جو ہیں جو بڑے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ جھوٹ کا بولنا بڑا گناہ ہے۔ جو امام جھوٹ بولنے کا عادی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو آدمی غیبت جو ہے یہ بڑا گناہ ہے۔
قتل کرنا جو ہے یہ بڑا گناہ ہے، شراب کا پینا بڑا گناہ ہے، اور یہ بڑے بڑے گناہ جو آدمی سے سرزد ہو جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی سچے دل سے وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اتنی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ گناہ گار اگر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس کے راوی جو ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور ان کے علاوہ دوسرے بھی صحابہ اکبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز فرشتے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دروازے پر متعین کر دیتا ہے، اور جو لوگ جمعے کے روز نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی حاضری لگتی ہے، اور سب سے پہلا آدمی جو جمعے کے روز مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے جمعے کے روز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک اونٹ کی قربانی جو ہے یہ 7 قربانیوں کے برابر ہے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹ وہ آدمی جو ہے مکہ مکرمہ میں اس کو ذبح کرے، اس کے برابر اجر اور ثواب اس آدمی کو جمعے کے روز ملتا ہے جو آدمی سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پر جو آدمی آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو آدمی تیسرے نمبر پر مسجد میں آتا ہے جمعے کے روز اس کو ایک دمبا ذبح کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھے نمبر پر آدمی آتا ہے اس کا یعنی ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب اس کو اتنا ملتا ہے جیسے اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں ذبح کی، اور جو بعد میں آتا ہے اس کو ایک انڈے جو ایک انڈا جو ہے اسے اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جمعے کی نماز کی یعنی دوسری اذان جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، فرشتے جو ہے اپنے دفتروں کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دوسری اذان کے بعد جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں ان کی حاضری نہیں لگتی، نمازیوں میں ان کو فرشتے شمار نہیں کرتے، اور وہ آدمی جو ہیں وہ خسارے میں رہ جاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان کو جمعے کے روز تیاری کے ساتھ مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے کی کوشش کرے، اس کے بعد یعنی جب اذان شروع ہو جاتی ہے تو اس کی حاضری مسجد میں نہیں لگتی اور وہ نمازیوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ایسا آدمی جو ہے وہ غور کرے کہ اس کی نماز جمعہ ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی، اور جب اذان ہوتی ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے، اور نماز دوسری اذان جو ہے اس اذان کا جواب جو ہے وہ دل میں دینا چاہیے، اور جمعے کا خطبہ جو ہے اس میں سکوت خاموشی جو ہے یہ فرض ہے، اور اس میں ہم یہ واجب ہے جمعے کا خطبہ، اور واجب جو ہے اس میں خاموشی جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آگے آ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ، ایسا بھی نہیں کر سکتے۔ جمعے کی دوسری اذان جب شروع ہو جائے تو مسلمان کی زبان جو ہے وہ گم ہو جائے، خاموش ہو جائے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور دیر سے آنے والے نمازیوں کی حاضری جو ہے وہ نہیں لگتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طریقے سے جب فرشتے وہ آدمی جو ہے وہ خطبہ سنتا ہے، اور خطبے میں جب امام خطبہ پڑھتا ہے تو لوگ جو ہے وہ دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، یہ غیر شرعی کام ہے،
اور یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، اور دو خطبوں کے درمیان دعا کا قبول ہونا یہ بہت سی یعنی روایات سے یہ چیز جو ہے یہ مشروط ہے اور اس میں روایت بیان کی گئی ہے، لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں، شارحین حدیث نے یہ کہا کہ دو خطبوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دل میں مانگی جائے، ہاتھ اٹھا کر ایسی دعا نہ مانگی جائے، زبان ہلا کر ایسی دعا نہ مانگی جائے، دل میں جو ہے وہ دعا مانگی جائے۔ اور جب خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو بعض لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، انگوٹھے کا چومنا مستحب ہے اور خطبے کا سننا یہ واجب ہے، واجب کو چھوڑ کر اور فرض کو چھوڑ کر جو آدمی مستحب کام کرتا ہے وہ آدمی جو ہے وہ کتنے خسارے میں ہے۔ ایک تو وہ خطبہ جو ہے صحیح طریقے سے نہ سن سکا، اور خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آ جائے تو انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، دو خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ایسے لوگ ہیں کہ ان کو 100 مرتبہ یا 2000 مرتبہ بھی کوئی مسئلہ سمجھایا جائے تو یہ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور جمعے میں امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ امام سے پہلے سجدہ میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے وہ سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ امام کی اقتدا میں جو نماز پڑھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امام کی اقتدا کرے، امام سے پہلے رکوع نہ کرے، امام سے پہلے سجدہ نہ کرے اور امام کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ اب جو امام کی اقتدا میں نماز پڑھی جاتی ہے اس میں فقہ حنفی کے مطابق امام کے پیچھے قرأت نہیں کرنی چاہیے۔ امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جاتی ہے بعض لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ سورۃ بلا لیتے ہیں، جس طرح کہ وہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز جو ہے جب امام کی ابتدا میں پڑھی جائے تو اس میں نہ تو آدمی ارحم شریف پڑھے نہ کوئی اور سورت پڑھے، رکوع اور سجود میں وہ تسبیحات پڑھتا ہے اور التحیات پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ امام کی ابتدا میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گروہ ان کے پاس گیا جن کی تعداد 40-45 آدمی تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا موقف یہ ہے کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ 40-45 آدمی ہیں اور میں ہر آدمی کے سوال کا جواب یک وقت نہیں دے سکتا، آپ اپنا ایک نمائندہ مقرر کریں اور اس کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، اس کی ہار سب کی ہار، اس کی جیت سب کی جیت ہے۔ انہوں نے ایک اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنا نمائندہ جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے اور اس کے پیچھے آپ خاموش ہو گئے ہیں، اس لیے ہم بھی جب اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایک نمائندہ مقرر کر دیتے ہیں ہم اس کے پیچھے خاموش ہو جاتے ہیں، اور امام کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا نماز کا طریقہ یہی ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھے نہ سورۃ فاتحہ پڑھے نہ اور کوئی سورت پڑھے، رکوع اور سجود میں تسبیحات پڑھے، التحیات پڑھے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد وہ دعا پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیرتا ہے وہ سلام پھیرے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اب سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، سنت موقدہ کون سی ہیں؟ صبح کی 2 سنتیں جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں۔ ظہر کی 4 سنتیں فردوں سے پہلے موقدہ ہیں، 2 سنتیں فردوں کے بعد موقدہ ہیں، نماز مغرب کے بعد 2 سنتیں فردوں کے بعد موقدہ ہیں، اور نماز عشاء کے بعد فردوں کے بعد 2 سنتیں جو ہیں وہ موقدہ ہیں۔ یہ سنتیں موقدہ ہیں۔ اور نماز عصر کے بعد 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، اور نماز عشاء سے پہلے یعنی فردوں سے پہلے 4 سنتیں جو ہیں یہ غیر موقدہ ہیں۔
سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کے ادا کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یعنی ظہر کی جب ہم 4 سنتیں جو موقدہ ہیں ان کو پڑھیں گے تو اس میں 2 فرض پڑھنے کے بعد جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو اس میں التحیات پڑھنے کے بعد ہم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو علامہ شریف سے رکعت جو ہے وہ شروع ہوگی اور اس کے بعد ہم اس میں سورت بھی بلائیں گے اور علامہ شریف کے بعد چوتھی رکعت میں بھی سورت بلائی جائے گی اور اس طریقہ سے سنت موقدہ جو ہے وہ ادا ہوگی. لیکن نماز عصر کی جو غیر موقدہ سنتیں 4 جو ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نیت کرتے ہیں 4 سنتوں کی تو پہلے 2 سنتیں پڑھنے کے بعد التحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں التحیات کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے. درود شریف پڑھنے کے بعد اس میں دعا پڑھی جائے اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو تیسری رکعت جو ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کا ولا الہ غیرک اس سے شروع کی جائے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسان 2 رکعتیں علیحدہ علیحدہ پڑھتا ہے اور درمیان میں سلام نہیں پھیرتا اس طریقے سے یہ 4 سنتیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں. اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ عالم بن گئے اور دین کا ان کو علم حاصل ہو گیا, انہوں نے عصر کی 4 سنتیں چھوڑنا شروع کر دی. حالانکہ یہ اتنی ضروری ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھے جس نے بغیر وضو آسمان کی طرف نہ دیکھا ہو, جس نے عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں, جس کی نماز تہجد قضا نہ ہو اور 3 دن تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں ان کا جنازہ ان کی میت پڑی رہی اور تیسرے دن سلطان قطب الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ جو اس دور کا خاتم وقت تھا, بادشاہ تھا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے, وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا اگر میرے پیر کی میت جو ہے اس کے خراب ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ اپنا راز لوگوں کے سامنے فاش نہ کرتا. یعنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے جنازہ پڑھایا. اور ملتان میں خواجہ شاہ رکن عالم نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار ہے وہ پہلے خواجہ بہاؤاللہ قطبیہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ان کی قبر تھی اور خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کو خواب میں ملے اور سلطان التمش کو خواجہ قطب الدین خواجہ بہاؤاللہ ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی بلند مقام کا بہت بلند پایا شخصیت ہیں, ان کو میرے قدموں سے اٹھا کر کسی اچھے مقام پر دفن کیا جائے. تو سلطان التمش نے ان کو جو کہ ان کا مزار تھا جو انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا انہوں نے حکم دیا کہ اس سے اچھا مقام اور نہیں ہے اور ان کو شاہ رکن عالم نوری رحمۃ اللہ علیہ کو سلطان قطب الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کا جو مزار تھا جو انہوں نے اپنی زندگی میں بنایا تھا اس میں دفن کر دیا گیا اور آج بھی سارے لوگ اسی مزار پر حاضری دیتے ہیں اور خواجہ رکن الدین نوری جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پر دفن ہے. اتنا عظیم بادشاہ تھا کہ جس کی آباد و ریاضت جو ہے وہ ضرب المثل بن چکی ہے اور وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اور ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ والے جانتے ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. اس لحاظ سے میں یہ عرض کر رہا تھا جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ عصر کی سنتیں قضا نہیں کرتے, وہ نوافل لوگ جو ہیں وہ بہت ادا کرتے ہیں لیکن فرض نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. غور سے بات سنیں کہ جو آدمی فرض واجبات اور سنت کا پابند نہیں ہے اس کو نفل کسی قسم کا کوئی ثواب کوئی اجر جو ہے وہ نہیں ملتا. نفل کا اجر اس وقت ملے گا جب آدمی نماز کی پابندی کرے گا, فرض کی ادائیگی کرے گا, واجبات کی ادائیگی کرے گا, سنت کی پابندی کرے گا تو پھر وہ فرض نماز ادا کرے گا, نفل نماز ادا کرے گا تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا. اور جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے اور نماز تہجد کی پابندی کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا.
یعنی جو آدمی 5 نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد نماز تہجد جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن ہم لوگ تسبیح تراویح کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور باجماعت تسبیح تراویح پڑھ رہے ہیں، اور مساجد میں باجماعت نماز تہجد پڑھی جاتی ہے۔ نوافل نمازیں باجماعت پڑھنا یہ خلاف سنت ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ نماز تہجد کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو ہے اس وقت بغیر ریاکاری کے اللہ کے حضور جھکتا ہے، اور مخلوق جو ہے اسے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرے کہ جو اس کو وہ آدمی جو ہے اس کی عبادت میں ریاکاری نہ ہو اور ان کا آپس میں ملنا جلنا اس طریقے سے ہو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں، اللہ کے لیے ان کی دشمنی ہے، الحب اللہ والحب اللہ، اس مقام پر لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، اور شہداء انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام کے کون سے لوگ ہیں جو کہ جن پر انبیاء علیہ السلام اور شہداء قیامت کے روز رشک کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری سے بچے ہوئے ہیں اور آپس میں دین کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں اور دین کی محبت کی وجہ سے آپس میں جدا ہوتے ہیں اور ان میں ریاکاری نہیں پائی جاتی۔ ایسے لوگوں کو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرواتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز جو ہے جب آدمی نماز قائم کرتا ہے اس میں برائی نہیں رہتی، یہ خالق کائنات کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ بالکل سچا ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائیاں بھی کرتے ہیں، اور کیا نام ہے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، سود خوری کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں نہیں ہیں۔ اگر ہم نمازیں قائم کریں تو ہمارے اندر یہ برائیاں آ نہیں سکتی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نمازی تھے، ان کی حیات مبارکہ پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہ جو ہیں ان کا استغفار کرتے تھے، اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خامیوں کو، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیتا تھا۔ اس لیے آج ہم سے بھی کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی ریاکاری کا کام ہم سے ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نماز جو ہے، غریب آدمی جو ہے اس کے پاس سوائے نماز کے، روزے کے کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اور غریب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام کا دور تھا، اور امیر لوگ جو تھے وہ غریبوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ الصاف نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم عالی نسب ہیں، ہم مالدار ہیں، وہ غریبوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان غریبوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں کو رزق دیتا ہے، اس لیے امیروں کو چاہیے کہ غریبوں میں بیٹھنا جو ہے اس کو پسند کریں، میں بیٹھیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ غریب لوگ جو ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ان کے ڈرنے کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امیروں کو رزق دیتا ہے۔
اس کا مطلب کیا ہوا کہ غریب جو ہے وہ امیروں کے محسن ہیں، اور محسن جو ہیں وہ غریب، اس لیے ان کے پاس بیٹھنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا ان کے لیے ضروری عمل ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کی یہ برائی آج کے معاشرے میں بھی شامل ہو چکی ہے۔ امیر غریبوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے کپڑوں کی استری کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، وہ اپنے کپڑے دیکھتے ہیں، اور غریبوں میں بیٹھنا وہ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے یہ بات جو ہے لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہے، امیر اور غریب کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلیہ اور قاعدہ قرآن حکیم میں بیان فرما دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت آپ کی وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ باعزت ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باعزت نہیں ہے۔ ہم نے جن لوگوں کو عزت دی ہے وہ اپنی طرف سے من گھڑت قسم کی عزت جو ہے ہم کرتے ہیں۔ ہم عزت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آدمی شراب زیادہ پیتا ہے، اس کی عزت کرو، یہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے، اس کی عزت کرو، یہ آدمی جو ہے یہ جوا زیادہ کھیلتا ہے، اس کی عزت کرو، یہ آدمی فراق برائی زیادہ کرتا ہے، اس کی عزت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ لوگوں میں سے بہترین اور باعزت آدمی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اور نمازی جو ہے وہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن حکیم کی 700 آیات مبارکہ پر نمازی جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس لحاظ سے نمازی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ اب ہم لوگ بچوں کو دوسرے علوم، ان کو علوم نہیں کہا جا سکتا، فنون جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، سیاست کا علم ہے، دوسرے علوم جو ہیں وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تمام طریقے دین اسلام کی تعلیم کے علاوہ جتنی بھی تعلیمات ہیں یہ فن ہیں، روزی کمانے کے طریقے ہیں، اور دین کا علم ایک واحد علم ہے جس کے پڑھنے والے کو ہم علامہ کہتے ہیں، اور کوئی دوسرے فنون حاصل کرنے والے جو ہیں ان کو علامہ نہیں کہا جا سکتا، ان کو ڈاکٹر کہتے ہیں، پروفیسر کہتے ہیں، انجینئر کہتے ہیں، اس قسم کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کا جو علم پڑھتا ہے اس کو ہم علامہ کہتے ہیں، یعنی دین اسلام کا علم جو ہے اس کو علم کہا جاتا ہے۔ اور سارے فنون جو ہیں وہ قرآن و سنت کے علوم کتابیں ہیں، اور اب مسلمان جو ہے مسلح امامت پر کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، وہ مسلح امامت پر کھڑے ہونے والے انسان کو حقیر سمجھتا ہے، اور مسلح امامت پر جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں غور سے دیکھو وہ کون لوگ ہیں، اور معاشرے کے بدترین قسم کے لوگ، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کی زبان نہیں ہے، کسی کے پاس لباس نہیں ہے، کسی کے پاس یعنی اخلاق نہیں ہے، کسی کے پاس کردار نہیں ہے، اس کو ہم مسلح امامت پر کھڑے کرتے ہیں۔ دین کا علم ایسے لوگوں کو سکھاتے ہیں اور ان سے ہم دین کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ غور کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں کی امامت کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو مسلمان بھول چکا ہے۔ امیر لوگ مسلح امامت پر کھڑا ہونا اپنی یعنی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، اولیاء اکرام، بزرگان دین، سب لوگوں نے امامت کروائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ان لوگوں نے زندہ رکھا ہے۔ اور امیر کے دل میں مال اور دولت کی ہوس کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے وہ دور ہے، اور امیروں کے بچے قرآن حکیم کا علم حاصل کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات سے واقفیت حاصل کرنا، یہ بھی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ بات غلط ہے، تمام دینی مدارس کو دیکھ لو، پورے پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی نظر نہیں آتی جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہو، جہاں امیروں کے بچے پڑھیں، جہاں وزیروں کے بچے پڑھیں، اور جہاں کھاتے پیتے لوگ جو ہیں
وہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کرتے ہوں، ایک ایسی یونیورسٹی، ایک ایسا کالج اور ایک ایسا ادارہ پورے پاکستان میں نظر نہیں آتا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امیر لوگ جو ہیں دین کا علم پڑھنا، اپنے بچوں کو مسلح امامت پر کھڑا کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنے والا انسان جو ہے وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہے۔ اب عورت کی امامت جو ہے، عورت جو ہے یہ مسلح امامت پر کھڑے ہو کر امامت نہیں کروا سکتی۔ اگر ایسی عورتیں ہیں جو مسلح امامت پر کھڑی ہو جاتی ہیں، عورتوں کو امامت کرواتی ہیں، تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل غلط ہے، اور مرد جو ہے وہی امام ہو سکتا ہے، اور امام جو ہے مرد جو ہے اس کے پاس بھی علم ہو، عمل ہو، دین کے مسائل جانتا ہو۔ ہر آدمی جو ہے اس کو مسلح امامت پر کھڑا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج یہ رواج بنتا جا رہا ہے۔ بینکوں میں دیکھو، دفتروں میں دیکھو، مارکیٹوں میں دیکھو، داڑھی منڈوانے والے، داڑھی کٹوانے والے پینٹیں پہنے ہوئے اور ان کا لباس بھی صحیح نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ فقہ حنفی کے مطابق جو امام ہے اس کی داڑھی پوری ہونی چاہیے، اور داڑھی کٹوانے والے اور داڑھی منڈوانے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن آج یہ رواج کیا جا رہا ہے، جس طرح کہ سعودی عرب میں اور دوسرے اسلامی ممالک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو مسلمان جو ہے مترک کر چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ وہی طریقہ کار جو ہے وہابی تحریک جو ہے پاکستان کی سرزمین پر بھی چل رہی ہے، اور غیر مقلدین جو ہیں، جو کسی امام کے مقلد نہیں ہیں، وہ ایسے لوگوں کو امامت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ غور کرو، نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ 5 روپے کی چیز مارکیٹ سے لینا ہو، 100 دکانیں پھرنے کے بعد وہ چیز ہے وہ خریدی جاتی ہے، لیکن نماز وہ اس سے کہیں بڑھ کر قیمتی چیز ہے۔ غور کرو کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو اس کا عقیدہ درست ہے یا کہ نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب تو نہیں ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی ذات اور صفات میں گستاخی تو نہیں کرتا، وہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی گستاخ تو نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے۔ صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بد عقیدہ امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ داڑھی منڈوانے والے، داڑھی کٹوانے والے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ آج مسلمان کہتے ہیں نماز ہی پڑھنا ہے، اور ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کیسے ہو جاتی ہے؟ جو اصول اور طریقے جو ہیں ائمہ مجتہدین نے مسلمانوں کو بتائے ہیں، اور قرآن و سنت پر ریسرچ کرنے کے بعد نماز کے بارے میں جو مسائل انہوں نے نکالے ہیں، ان مسائل پر جو آدمی پورا اترتا ہے، جس کے عقائد کے مطابق ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، دوسرے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ دین کا علم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور نماز ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ کسی کو کہا جائے نماز پڑھو، کسی عورت کو کہا جائے، کسی مرد کو کہا جائے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کام جا رہے ہیں۔ اور نماز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس کو مسلمان کام ہی نہیں سمجھتا، اور مسلمان دوسرے کام کیا ہے؟ جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، جوا کھیلنے جا رہا ہوں، بدکاری کرنے جا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دینے جا رہا ہوں، پانی ملاوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ کام ہے جن کے لیے مسلمان کم ناپ رہا ہے، کم توڑ رہا ہے، یہ کام ہے۔ اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ مسلمان کے لیے یعنی کام نہیں ہے۔ یہ کتنی بدبختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین عالیہ پر عمل کرنے سے انسان جو ہے اللہ کا مقرب بنے گا۔ اور جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کی امامت جائز ہے، وہ بالکل آج وہ لوگ جو ہیں وہ دھوکے میں ہیں۔ عورت کی امامت جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، چاہے وہ کتنی متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اور رابعہ بصریہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ ایسی شخصیات ہیں، امہات المومنین ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بہت ہی پاکیزہ عورتیں ہیں۔ کسی عورت نے بھی مسلح امامت پر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کروائی۔ اس لیے یہ گمراہی پھیلانے والی عورتیں جو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی عاقبت کا خیال کریں،
اپنی آخرت کو دیکھیں، دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے کوئی کام کریں۔ دنیا جو ہے اس میں انسان چند روزہ ہے، اور اس چند روزہ زندگی کو انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سانس نکل جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب انسان کھڑا ہو، اس کے سامنے کھڑا ہو تو وہ شرمساری کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہو، اور وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے یا باری تعالیٰ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں، پھر میں یہ دکھاؤں گا آپ کو کہ میں کس طرح نیکیاں کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت نہیں دے گا۔ یہ زندگی جو ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے سامان پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی اس پر حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے نمازوں کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز اس طرح سے پڑھنے کی توفیق دے جس طرح کی نماز پڑھنے کا حق ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله ولا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اگر اس کے گناہ سمندر کی جہاز کے برابر ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہزار بار بشویل دہن رزق اولا انود نامے تو حسن کمال بلندی بخش دے یا رب تجھے اپنی صفا کا واسطہ رحم فرما شافائے روز جزا کا واسطہ صدق دے یا رب مجھے صدیق اکبر کے لیے فکر دے سلیمان محبوب پیغمبر کے لیے. یا الہی حضرت قاسم کا صدقہ میری قبلی کو بنا حضرت جعفر کا صدقہ دے میرے دل کو دیا. یا الہی رکھ مجھے بعافیت بہرے جناب بایزید ابوالحسن کا واسطہ دے مجھ کو نصرت کی نوی ولی کا واسطہ کر دے میری مشکل کو حل دے مجھے ان میں طریقت اور توفیق عمل. بحر یوسف قید غم سے جہر میں آزاد کر عبد خالق کے لیے عقبہ میں مجھ کو شاد کر. یا الہی حضرت عارف کے صدقہ میں مجھے عرفان دے حضرت محمود کے صدقہ میں مجھے ایمان دے. واسطہ خواجہ علی کا فقر در شانہ دے واسطہ بابا سباسی تاجر دیوانہ دے. اے خدا پہلے جناب شیر حق میرے قضا اور دنیا کو میرے بت خانہ دل سے نکال. یا الہی دے مجھے صبر و رضا صدقہ بہاؤ الدین کا کر مجھے صحت عطا صدقہ علاء الدین کا. یا الہی دے میرے دل کو سکون یا چرخی کے سفید حضرت احرار کے صدقہ میں دھو دے دل کا بیر. یا الہی حضرت زاہد کے صدقہ میں مجھے زاہد بنا حضرت درویش کے صدقہ میں دے فقر و گناہ. خواجہ کنگی کا صدقہ داغیسیاں کو مٹا حضرت باقی کا صدقہ دے بقا باد الفنا. یا الہی شیخ احمد کے لیے غیروں کی منت سے بچا صرف مجھے اپنا ہی محتاج رکھ ہے کبریا. یا الہی حضرت معصوم کے صدقہ میں دکھا ہوئے رسول بس رہی ہے جس میں اب تک ہوئے کیسے رسول. واسطہ خلاحت کا ہے مال کے ارض و سما کر مجھے ایمان اور توحید کی دولت عطا. یا الہی کھول دے دل کی گلی بہرے سعید نامدار تاکہ میرے گلشن امید میں آئے بہار. اے خدا بہرے جناب خواجہ حنفی پارسا وقت آ کر ندا کی تکلیف سے مجھ کو بچا. بخش دے شیخ محمد کے لیے میری قطع واسطہ حضرت کی کا اپنی الفت کا لگا. واسطہ خواجہ زمان کا دے مجھے ذوق فنا بحر احمد قبر میں ہو نور احمد کی ضیا. یا الہی بحر احمد قبر میں ہو نور احمد کی ضیا. اے خدا بحر جناب خواجہ حاجی شاہ حسین دے میرے بے چین دل کو دین اور دنیا میں چین. یا الہی حشر میں ہو جب تیرے دربار میں میرا قیام ہاتھ میں ہو میرے دامان نبی بحر امام بحر حضرت پیر صادق صاحب صدق و صفا فرو رکھ دو جہاں میں مجھ کو اے میرے خدا. واسطہ یا رب تجھے خواجہ امین الدین کا دے مجھے علم و حیا رزق و شفا صبر و گنا. واسطہ دیتا ہوں یا رب تجھے اس نام پاک کا جو ہمیشہ تیری محبوبی کے گن گاتا رہا. عشق میں جس کے دل حسرت زدہ دیوانہ ہے شرک پورے اب جس کے باعث نور کا کاشانہ ہے. اے خدا کیا نام پیارا ہے تیرے محبوب کا حضرت شیر محمد رحمت اللہ علیہ صاحب جود و سخا قطب دوران شیخ عالم ہادی راہ صفا نائب شمس الضحا بدر الدجا صدر الرا. اے خدا صدقہ حضرت میاں صاحب کے نام پاک کا حشر میں ہم آسیوں کو
شفا اے خدا بحری جناب حضرت ثانی لاسانی قبلہ گاہ ہم سیاستاروں کو اپنی رحمتوں میں دے بنا ثانی سنین کے صدقہ میں اے رب جلیل دو جہاں کی زندگی ہو زیر دامان جمیل یا الہی صدقے میں ان ناموں کے دل کو شاد کر کفر کو برباد کر اسلام کو آباد کر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہی جو کلام پاک پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور یا الہی اس محفل ذکر کو اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر تمام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ازواج محترمات اہل بیت کرام ائمہ مجتہدین سلسلہ نقشبندیہ قادریہ گولبردیہ چیشتیہ کے دربان کی یا الہی بالکل جميع المؤمنين جميع المؤمنات جميع المسلمين جميع المسلمات اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين یا الہی شفائے بیمار